نماز کی فضیلت کے متعلق ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ایک اور فرمان سرکار کا کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ فرمان نقل فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور اور معروف صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ سرکار نے فرمایا کہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ جو بھی نماز میں موت کو یاد کرے گا وہ ضرور عمدہ طریقے سے نماز ادا کرے گا۔ اور سرکار کا یہ بھی فرمان اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو، اور ایسے کاموں سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے۔ اس فرمان رسول سے ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ نماز کے اندر اپنی موت کو یاد رکھو۔ نمازی جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں اور آپ ہاتھ باندھ کر، نگاہیں جھکا کر، گردن کو جھکا کر اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوچ ہونی چاہیے، آج جیسے میں ہاتھ باندھ کر، گردن جھکا کر، احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز کی حالت میں موجود ہوں، کل جب مجھے موت آئے گی اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے بھی اسی انداز سے کھڑا ہونا ہوگا۔ جب انسان نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا تو پھر سرکار کا فرمان ہے کہ نماز کو عمدہ طریقے سے ادا کرے گا۔ عمدہ طریقے سے ادا کرنے سے کیا مراد؟ نماز کے فرائض کا بھی دھیان ہوگا، نماز کے واجبات، سنن، مستحبات کا بھی دھیان ہوگا۔ وہ ڈھانچہ بھی نماز کا ایسا بنائے گا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ یا تعلیم شدہ طریقہ کار ہے، اس طریقے کو اپنائے گا۔ پھر وہ نماز کے اندر اپنے بالوں سے نہیں کھیلے گا، وہ نماز کے اندر دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ نماز کے اندر اپنے بدن سے نہیں کھیلے گا، وہ نماز کے اندر اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلے گا۔ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا تو نماز کو بہترین طریقے سے ادا فرمائے گا۔ ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس آدمی کی سی نماز پڑھنے کی کوشش کرو کہ جو بندہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو۔ اب تصور کیجئے اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کو سزائے موت ہو جائے، اس کو پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، اسے یقین ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس نماز کے بعد میں نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ بندہ کس قدر اہتمام سے نماز پڑھے گا، اس بندے کی نماز میں کس قدر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، دھن اور دھیان کی کیفیت اس بندے کے دل اور دماغ کے اندر رچی بسی ہوگی۔ اگر ہر بندہ ہم میں سے اسی طریقہ کار کو اپنا لے، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کوشاں رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ نماز جب اس انداز سے بڑھے گا، یہ نماز اللہ کے قرب کا باعث ہوگی، یہ نماز انسان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوگی۔ اور اس فرمان رسول کے اندر جو آخری بات ہمیں معلوم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کاموں سے بچو، ایسے کاموں سے بچو جن کاموں کے کرنے کے بعد تمہیں اس کام پر معذرت کرنی پڑے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی کام کرنا ہو، بھلے وہ آنکھ کا کوئی عمل ہو، بھلے وہ کان کا کوئی عمل ہو، بھلے وہ زبان کا کوئی عمل ہو، بھلے وہ اعضاء اور جوارح کا کوئی عمل ہو، اس کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیں جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کل کو اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے کسی سے معافی نہ مانگنی پڑ جائے۔ جب انسان یہ کام کرنے سے پہلے یہ بات سوچے گا تو پھر وہ 100 مرتبہ طریقہ نبوی کو ڈھونڈے گا، طریقہ اسلامی کو ڈھونڈے گا، خداوند کریم کے حکم کو تلاش کر کے اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ دنیاوی کام ہو یا آخرت کے کام ہو، ہر معاملے کے اندر انسان کو اپنے کام سے پہلے اپنے من کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے یہ کام میں کر جاؤں گا اور بعد میں مجھے اس کام پر معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر یہ سوچ کر انسان کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔